الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہ لما قادم من ارض الحبشۃ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب وہ حبشہ سے آئے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نماز میں مصروف تھے. رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. جب رسول اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا پناہ مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی نعمتوں کے غصے سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ نماز میں اللہ کی طرف توجہ اور اس کی طرف مشغولیت ہوتی ہے. پھر حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر اس دن کے بعد ہم کسی کے سلام کا جواب نہ دیتے تھے نماز میں. ٹھیک ہے. آگے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو نماز ادا فرماتے اور میں سوئی ہوئی ہوتی. آپ پہلو میں اور کپڑے کے ایک حصے میں، پہلو اور کپڑے کے ایک حصہ مجھ پر ہوتا، یعنی کہ اس طرح آپ ہوتے کہ آپ کے اوپر کپڑا ہوتا اور کپڑے کا جو ایک پہلو ہوتا اس پر آپ سجدہ کرتے تھے، نماز کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے کہ آدھا اس پر ہو اس پر ہو. ٹھیک ہے. آگے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ طریقہ بتایا کہ جب ان کو نماز میں کوئی بات پیش آئے، مقتدیوں کو کوئی بات پیش آئے جس پر امام کو نہ پتہ ہو، امام کو خبردار کرنا ہو، مقتدیوں کو پیش ہے، تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے. یعنی کہ عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے روکا گیا ہے، اپنی آواز عورتیں مردوں کو نہ سنائے. اس لیے بعض علماء کرام کے نزدیک عورتوں کی آواز بھی ستر میں شمار ہوتی ہے اسی حدیث سے. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے چاہیے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے اور مرد کیا کریں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر عورت کے آگے سے کوئی گزر رہا ہو تو عورت ہاتھ پر ہاتھ تو مار سکتی ہے لیکن سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، اور مرد ہاتھ پر ہاتھ بھی مار سکتا ہے، جو قرات کر رہا تھا وہ اونچی آواز میں قرات بھی کر سکتا ہے اور سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے شرح قائد کا وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخْلُدُونَ فِي النَّارِ. یہ مومنین میں سے کبیرہ گناہ کے جو مرتکب ہوں گے، کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. یہ اس بارے میں فصل ہے. اور وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ سے اہل سنت اور معتزلہ کے مابین ایک اختلافی مسئلہ بیان ہو رہا ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مومنین جو بلا توبہ کے مر گئے تو کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا نہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، یعنی کہ جتنی سزا ہوگی کاٹ لیے جائیں گے. اہل سنت کی دلائل وہ آگے میں بیان کرتا ہوں. اور مومنین میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مر گئے ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جو شخص ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا. ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا. اب دیکھیں ہر بندہ جو بھی نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا. اب اس کی تین صورتیں بنتی ہے کہ دنیا میں نعمتوں کی صورت میں ہو، کہ دنیا میں نیکی کرے تو دنیا میں نعمتوں کی صورت میں اس کو مل جائے اس کا اجر، تو یہ بات تو باطل ہے. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا مان گیا، اسے یقین ہو لا الہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو جنت میں تو داخل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے نیکی تو پا لی ہے دنیا میں ہی. اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں سزا سے پہلے جنت میں داخل کرنے کے ساتھ، یعنی کہ ابھی سزا نہیں دی گئی، پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وہ جو نیکیاں اس نے تھوڑی باتیں کی ہے وہ جنت میں، تو جب نیکیاں پوری ہو جائیں گی پھر نکال لیا جائے گا. تو یہ بھی بات ہی رہے کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا بعد میں وہ نکالا نہیں جائے گا. اب تیسری صورت بنتی ہے کہ آخرت میں پہلے سزا ہو پھر بعد میں ایمان کی جز ہو، امام کی جز سے ہو، امام کے ایمان کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں داخل نہیں رہے گا. اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کو نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر لیا جائے گا.
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کی وجہ سے، اور نفس ایمان عمل خیر ہے۔ نفس ایمان کیا ہے؟ شرعن عمل خیر، نفس ایمان ہونا یہ بھی عمل خیر ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کی جزا دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے دیکھے، دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے دیکھے، اس لیے یہ تو بالاجماع باطل ہے، یعنی کہ پہلے جنت میں داخل ہو پھر دوزخ میں، کیونکہ رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایک مرتبہ آگے وہ نہیں جائے گا۔ پس دوزخ سے نکلنا متعین ہوگا، دوزخ سے نکلنا متعین ہوگا۔ اور اللہ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات سے جنت کا وعدہ کیا۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے جنت فردوس میں مہمان نوازی ہوگی۔ تو مومنین کے لیے خواہ وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو، انہیں جنت تو ملے گی اور وہ مخلد فی النار نہیں ہوگے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی نصوص کی وجہ سے جو دلالت کرتی ہیں کہ مومن کے اہل جنت میں سے ہونے پر، باوجود ان گزشتہ دلائل قطعیہ کے بہت ساری دوسری بھی آیتیں ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ بندہ گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اگر گناہ کرے تو ایمان سے خارج ہو گیا، یہ نہیں ہوتا، خارج نہیں ہوتا۔ اور نیز ہمیشہ جہنم میں رہنا سب سے بڑی سزا ہے، یہ تو بڑی سزا ہے اور یہ کافروں کی سزا ہوتی ہے، اور یہ اس کفر کی سزا مقرر کی گئی ہے جو سب سے بڑا جرم ہے۔ تو اگر غیر کافر کو یہ سزا دی گئی تو مقدار جرم پر زیادتی ہو جائے گی، تو یہ تو عدل نہ ہوا۔ عدل تو یہ ہے کہ بندہ جتنا جرم کرے اتنی ہی اس کو سزا ملے، اور اگر بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے تو یہ ہمیشہ جہنم میں رہنا تو بڑی سزا ہے، اور کفر بڑا ہے، یہ تو کفر کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کہو کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ سزا ہے تو یہ سزا تو ہو نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ کافروں کی سزا ہے، جو کہ کافروں کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کفر کی ہے، تو اب جرم بھی ان کا زیادہ ہے کفر والا، تو سزا بھی ان کی زیادہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو مومنین ہیں ان کا جرم کم ہے تو ان کی سزا بھی کم ہے کہ وہ کم دیر جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ اگر ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے تو یہ عدل تو نہ ہوا، یہ تو عدل کے خلاف آئے گا کہ ان کا جرم چھوٹا ہو اور سزا ملے بڑے جرم والے، تو اسی وجہ سے کہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، کچھ دیر کے لیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں، آگے نکالیں۔ وقد یکون الف لبیان العلت مثالہ اذا قال لعبدی ادی الی الفا، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فا بیان علت کے لیے آتی ہے، یعنی کہ فا کا جو ما قبل ہے وہ ما بعد کے لیے علت ہوتا ہے، اور ما بعد ما قبل کے لیے علت ہوتا ہے۔ فا کا ما قبل ما بعد کے لیے علت، ما بعد ما قبل کے لیے علت ہوتا ہے کہ جب کہے اپنے غلام کے لیے ادی الی الفا فانت حر، تو ہوگا غلام آزاد فوراً ہی، فی الحال آزاد ہوگا، اگرچہ نہ ادا کرے کچھ، اگرچہ ادا نہ کرے کچھ تو فوراً ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے کہا ادا کر میری طرف 1000 تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ادا کر فوراً، تو پھر فور آزاد ہو جائے گا۔ کیوں آزاد ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر ادی الی الفن یہ جملہ ہے خبری، یہ جملہ انشائیہ ہے، اور انتی حرن یہ جملہ کیا ہے؟ انشائیہ۔ تو جملہ خبریہ پر جملہ خبریہ کا عطف ڈالنا جائز نہیں، جملہ انشائیہ پر جملہ خبریہ کا عطف ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو فا ہے یہ حرف عطف نہیں ہے، جب فا حرف عطف کے لیے نہیں ہے تو مجازن بیان علت پر معمول ہوگی، حرف عطف کے لیے نہیں ہے تو مجازن کیا ہوگی؟ بیان علت پر معمول ہوگی کہ ما بعد ما قبل کے لیے علت اور ما قبل ما بعد کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے علت، لہذا وہ فوراً ہی ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کہے عربی کے لیے انزل فانت آمن، تو ہوگا آمن اگرچہ نہ اترے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی وہی ہے کہ انزل یہ جملہ انشائیہ اور آگے جملہ خبریہ کا عطف ڈالنا جائز نہیں ہے، تو ڈالنا جائز نہیں تو یہ فا حرف عطف نہیں، تو فا حرف عطف نہ ہوئی تو اس کو ہم بیان علت پر معمول کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ما قبل ما بعد کے لیے علت ہے، ما بعد ما قبل کے لیے علت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے علت ہے، وہ اترے یا نہ اترے امان والا ہو جائے گا وہ۔ ٹھیک ہے، اور جامع کبیر میں ہے کہ جب کہے اپنی عورت کے لیے، جب شوہر نے حکم دیا، شوہر نے
کسی سے کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، کسی سے کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں، فطلقھا، لہذا تو اس کو طلاق دے، پس اس نے مجلس میں طلاق دی تو طلقت تطلیقتن بائنتن، تو اسی مجلس میں طلاق دی تو ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، نہ کہ ثانی طلاق اول کے علاوہ کسی طلاق کے توکیل نہ ہوگی، ثانی نہیں ہوگی، پہلے کے علاوہ کسی طلاق کو وکیل بنانا، یعنی کہ اگر مجلس میں کہے تو وہ ایک ہی طلاق ہو جائے گی، کیونکہ فا جو ہے یہ فا ما بعد ما قبل کے لیے علت ہے۔ اب اگر اس شخص نے کہہ دیا کہ طلاق دی تو وہ فوراً ہی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، علت کے حکم میں ہونے کی وجہ سے، نہ کہ پہلے کی طلاق کے علاوہ، یعنی کہ پہلے کے علاوہ کسی اور کو وکیل بنایا، کسی اور سے کہا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، پس ہوگی گویا کہ کاننا، گویا کہ کہے طلقھا بسبب ان امرھا بیدک، کہ پس ایسا ہوگا گویا کہ اس نے یوں کہا کہ تو اس کو اس وجہ سے طلاق دے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر کہے وہ شخص کہ طلقھا، کہ میں اس کو طلاق دی، فجعلت امرھا بیدک، پس میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیا، پس اس نے اسی مجلس میں طلاق دی، اسی مجلس میں طلاق دی تو طلقت طلیقتن رجیتن، تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی، ایک طلاق رجی واقع ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ طلاق ایک ہی واقع ہو رہی ہے رجی، یہ کس لیے؟ تو یہ اس لیے واقع ہو رہی ہے ایک طلاق رجی۔ اب یہاں پر ایک طلاق رجی واقع کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ شوہر نے پیچھے کہا طلقھا فجعلت امرھا بیدک، تو طلاق دے پس میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیا، طلاق کا معاملہ، تو اب اس نے طلاق مجلس میں دے دی تو ایک طلاق رجی واقع ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر لفظ صریح استعمال کیا گیا ہے، اور لفظ صریح کے ذریعے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، اور جو پیچھے کہا، پیچھے یہ بات گزری کہ تو میری بیوی کو طلاق دے کیونکہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، پس وہ طلاق ہی مراد لے گا، تو گویا کہ شوہر نے یوں کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے کیونکہ اس کا معاملہ تیرے اختیار میں، اب طلاق سے مراد وہی طلاق ہوگی، تو ایک طلاق پیچھے بائنہ واقع ہوگی، اس صورت میں لفظ صریح ہے، اس وجہ سے یہاں پر طلاق رجی واقع ہوگی، حرف عطف اس فا کو نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہا کہ تو اس کو طلاق دے اور میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دیا اور اس نے اس کو مجلس ہی میں طلاق دے دی تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دو طلاقیں واقع ہو رہی ہے، کیونکہ طلقہ یہ جملہ انشائیہ اور جعلت امرھا بیدک کا جملہ خبریہ، اور جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر ڈالنا ناجائز ہے، لیکن عاقلہ بالغہ کے کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے ہم مجبوراً کہہ دیں کہ یہ جو واو کو عاطفہ معمول کیا جائے گا، اور یہ اس بات سے ہوگا کہ عطف یہ مغایرت کا تقاضا کرتی ہے، جیسے طلقہ سے مراد ایک طلاق ہے اور آگے جعلت امرھا بیدک سے مراد ایک طلاق ہے، تو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر شوہر نے کہا کہ تو اس کو طلاق دے اور اس کو جدا کر، یا یوں کہے کہ تو اس کو جدا کر اور اس کو طلاق دے، پس اس کو مجلس میں طلاق دی تو دو طلاقیں واقع ہوگی، وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ کیونکہ وہ بندہ کیا ہے، سمجھدار ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اگر کہیں کہ یہ ایک طلاق واقع ہوگی تو اس کا کلام لغو چلا جائے گا، تو اس کے کلام کو بچاتے ہوئے طلقہ سے مراد بھی ایک طلاق لیں گے اور جعلت مراد سے بھی ایک طلاق لیں گے، لہذا دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں کنز الدقائق کا، فلو ناکحا امۃ فطلقھا فاشتراھا والدت بہا کلا من 6 اشہر منہ لازمہ والا لا، پس اگر باندی سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دی، پھر اس کو خرید لیا، پس خریدنے کے وقت سے 6 ماہ سے کم میں بچہ ہوا تو وہ اس کو لازم ہو جائے گا ورنہ نہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی لونڈی سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کیا، طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد پھر اس کو خرید لیا، کیا کیا، خرید لیا، اب اگر 6 ماہ سے پہلے بچہ واقع ہو گیا، پہلے پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا،
وہ نسب اس مرد سے ثابت ہوگا جس کے وہ نکاح میں تھی۔ اگر 6 ماہ کے بعد ہوا تو پھر وہ بچہ مالک ہوگا، یعنی کہ جو لونڈی کے قبضے میں تھی، لونڈی جس کے قبضے میں تھی اس کا ہوگا بچہ، ٹھیک ہے۔ جس شخص نے اپنی باندی سے کہا کہ اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ مجھ سے ہے، اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ مجھ سے، پھر ایک عورت نے ولادت پر گواہی دی تو وہ باندی اس کی ولد بن جائے گی۔ ایک عورت نے کہا کہ بچہ ہے تو وہ اس کی ولد بن جائے گی۔ اور جس نے کسی لڑکے کے متعلق کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اور وہ یہ کہہ کر مر گیا، پس لڑکے کی ماں نے کہا کہ میں نے اس کی بیوی ہوں، میں اس کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بیٹا ہے، یعنی کہ بندہ مر گیا، بندے نے پہلے کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے، بندہ مر گیا، پھر ماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بیٹا ہے مجھ سے، یہ اس کا بیٹا مجھ سے، تو یہ دونوں اس کے وارث ہوں گے، وارث بنیں گے۔ پھر اگر اس عورت کا حر ہونا کسی کو معلوم نہ ہو، اس عورت کا آزاد ہونا کسی کو معلوم نہ ہو، اور مرنے والے کے وارث کہیں کہ تو میرے باپ کی تو ولد تھی، تو بیوی نہیں تھی بلکہ کیا تھی، ولد تھی، تو عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو ولد تھی، تو بیوی نہیں تھی، تو پھر میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ورنہ میراث میں اس کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنا ہے، اور آگے آپ ہدایت الحکمت کو اور سارے سبق کو محنت کر کے تکرار کیا کرنا ہے آپس میں۔ ہدایت الحکمت کا ہے وَلَيْسَتِ الْحَیُولَى غَنِیَّةً عَنِ الصُّورَةِ مِنْ کُلِّ الْوُجُوهِ۔ یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ جب حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں اور صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں، تو ان کا ایک دوسرے کی طرف احتیاج بھی ضروری نہیں، یعنی کہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں اور حیولہ بھی صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں، تو صورت جسمیہ اور حیولہ کا آپس میں احتیاج ضروری نہیں، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج بھی نہیں ہیں، یہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ پیچھے آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ ان میں آپس میں احتیاجی ہوتی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ آپ نے پیچھے ثابت کر دیا کہ صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں، حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں، تو اس سے پتہ تو یہ چلتا ہے کہ حیولہ صورت جسمیہ کے لیے علت نہیں، صورت جسمیہ حیولہ کے لیے علت نہیں، تو یہ دونوں آپس میں محتاج بھی نہیں، ان کا آپس میں محتاج ہونا، احتیاجی ہونی بھی ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے لیے علت نہ ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ایک دوسرے کی طرف محتاج بھی نہ ہو، ایک دوسرے کی طرف محتاج بھی نہ ہو، یہ بات لازم نہیں آتی کہ جب علت نہیں ہے تو محتاج بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک دوسرے کی طرف احتیاجی واضح ہے، احتیاجی واضح ہے۔ کیوں واضح ہے؟ کیونکہ جو حیولہ ہوتا ہے وہ اپنی بقا میں صورت جسمیہ کا محتاج ہوتا ہے، حیولہ تب ظاہر ہوتا ہے، تب وہ منظر میں آتا ہے جب صورت جسمیہ آتی ہے، صورت جسمیہ نہ آئے تو حیولہ نہیں آ سکتا، تو حیولہ محتاج ہوا صورت جسمیہ کا، کیا ہوا؟ محتاج ہوا، اس لیے کہ حیولہ بالفعل صورت کے بغیر پایا ہی نہیں جاتا، جب بالفعل صورت کے بغیر نہیں پایا جاتا، بالقوہ طاقت تو رکھتا لیکن بالفعل نہیں پایا جاتا، جب بالفعل وہ پایا نہیں جاتا صورت کے بغیر، تو اس سے پتہ چلا حیولہ محتاج ہوا صورت جسمیہ کا۔ اور صورت بھی محتاج ہے حیولہ کی، وہ کس طرح؟ کیونکہ صورت شکل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، جب کوئی شکل بنائیں گے تو ہی ہمیں صورت حاصل ہوگی، شکل نہ بنائیں گے تو صورت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اور شکل کا وجود حیولہ کی وجہ سے ہوتا ہے، شکل تبھی منظر میں آتی ہے جب حیولہ ہو، اگر حیولہ نہ ہو تو شکل نہ آئے گی، شکل نہ آئی تو صورت نہ آئے، تو اس سے پتہ چلا کہ حیولہ صورت بھی حیولہ کی محتاج ہوئی، اور ان دونوں میں آپس میں کیا احتیاجی ثابت ہوگی، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں احتیاجی ثابت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور نہیں ہے حیولہ بے پرواہ صورت سے ہر وجہ میں، اس لیے جو بیان کر دیا، اس لیے کہ نہیں پایا جاتا بالفعل صورت کے بغیر، بالفعل پایا ہی نہیں جاتا، اور نہیں ہوتی صورت بھی محتاج حیولہ سے ہر وجہ میں محتاج نہیں ہوتی، اس لیے وہ بھی بیان پیچھے گزر چکا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ نہیں پایا جاتا، نہیں حاصل ہوتی شکل محتاجی کے بغیر، شکل محتاج ہوتی ہے حیولہ کی طرف محتاج ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں پائی جاتی، پس حیولہ محتاج ہوتا ہے صورت کی طرف اپنی بقا میں،
حیولہ محتاج ہوتا ہے صورت کی طرف اپنی بقا میں، اور صورت محتاج ہوئی حیولہ کی طرف اس کے تشکل ہونے میں، اس کی شکل ہونے میں۔ تو پتہ چلا کہ صورت حیولہ کی محتاج ہے اور حیولہ صورت کا محتاج ہے، ان دونوں میں آپس میں احتیاجی ہے، احتیاجی لازمات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا محنت کر کے، اور آپس میں تکرار ضرور کرنا ہے پیچھے سے بھی سارا، ٹھیک ہے۔